بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خالد محمود اور معزز حاضرین، السلام علیکم. سکوت مشرقی پاکستان میرے خیال میں ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، بلکہ مسلم کے جیسے انہوں نے فرمایا، بہت بڑا المیہ ہے. اور یہ ہمارا نہ صرف نیشنل لیول پر لیکن پرسنل لیول پر بھی بہت بڑا اس کا اثر پڑا ہے. ہمارے نظریے پاکستان پر بھی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے نظریہ پاکستان بھی افیکٹ ہوا ہے، جس سے حالانکہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. لیکن تو ابھی یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں، فال آف ڈھاکہ یا جو اس کو کہیں، یا فال آف ایسٹ پاکستان، اکثر یہی ڈبیٹ آتی ہے کہ اس کا ذمہ وار کون تھا. اس پہ چند نام آتے ہیں، جیسے یحییٰ خان، جیسے مجیب الرحمان، جیسے ذوالفقار علی بھٹو، جنرل نیازی، جنرل ٹکا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے، دس از اے ایج آف دی اور دا ٹپ آف دا آئس برگ. یہ جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ اس سے بھی بہت گہرا ہے. اور یہ جو آخر میں وہی ہے، جیسے ہمارے لوگ کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے سامنے ہم وہ لگا لیتے ہیں، بیریکیڈ لگا دیتے ہیں، پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کو جانے نہیں دیتی ہے. تو اس سے کوئی وہ نہیں، اور پھر سب سے بڑی بلیم گیم آ جاتی ہے. یہ تو فوج نے کیا، یہ تو چونکہ ڈیموکریسی نہیں تھی ملک میں اس لیے ہوا، یہ چونکہ غلط ڈیسیجنس تھی، یہ ہمارے لوگوں نے وہ نہیں کیا. لیکن آئی تھنک جو اس کا مین ریزن ہے، اور وہ کہ ہم نے کیا کیا سبق سیکھے. یہ اس سال چونکہ 50 سال گزر گئے، تو اس کے اوپر کافی بحث ہوئی. کافی ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ بہت سارے اچھے رائٹرز نے، اچھے تجزیہ نگاروں نے اس میں بہت اچھے اپنی رائے دی ہے. میں بھی پچھلے 2-3 دن سے ان تمام چیزوں کو پڑھ رہا ہوں. تو وہاں پہ سارا یہ ہے کہ ہمیں، اور یہاں پہ بڑی اچھی ماشاء اللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب لوگ ایکسپیرینس لوگ ہیں. تو ابھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، کس کی غلطی ہے، کس کی نہیں غلطی. تو وہ اور اسے کیا لیسن بنائیں گے. 1964 میں ایک ینگ آفیسر تھا، کیپٹن تھا، اور ہماری یونٹ بنو میں پوسٹ ہوئی. وہاں پہ پہلی دفعہ یہ فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ وہاں وہ بھی بنو میں آئی. یہ پہلی دفعہ تھی کہ ایسٹ بنگال یونٹ کو، مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کتنے سال بعد، 15 سال 16 سال بعد، پہلی دفعہ 17 سال بعد پہلی دفعہ ایسٹ پاکستان یونٹ کو ادھر لائے. اچھا، سب ان کو یہ تو بنگالی ہے، یہ کیا کریں گے، یہ وی آل ہیڈ اے ویری بیڈ دس تھنگ. پہلی جو وہ ہوئی تو کراس کنٹری ہوئی. کراس کنٹری میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک 10 بلوچ تھی، جو بڑی مانی ہوئی یونٹ ہے پاکستان کی، اور یہ ہماری 20 پنجاب تھی، ہماری بھی بڑی اچھی ٹاپ کی یونٹ تھی. انہوں نے ہمیں بیٹ کیا. ہم نے نہیں مانا، ہم نے کہا یہ جو ہے، یہ سارے بنگالی ایک جیسے لگتے ہیں، کالے کالے. انہوں نے these were the words we used. I may be ashamed to say this, but this is the words used. کہ یہ سارے ایک جیسے کالے کالے. انہوں نے راستے میں آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے اور وہ بدل دیے وغیرہ. پھر جب فائرنگ ہوئی تو انہوں نے فائرنگ میں ہم سے اگر بہتر نہیں کیا تو ہمارے جیسے ہی فائرنگ کی. جو باقی ٹریننگ تھی، ٹریننگ میں ان کے بالکل وہی تھے. تو ابھی مجھے یہ وہ ہونے لگا کہ دیکھو، جہاں جنرلی ان لوگوں کو ہم ان کو نیچ سمجھ رہے تھے، اور یہ تھا کہ بھائی وہ انگریز جو ہے، انگریز تو ان کو فوج میں نہیں جا. انگریز تو جو ہے نا، وہ گبرو پنجابی اور پٹھان اور جاٹ اور راجپوت اور گورکھا ان کو ریکروٹ کرتے تھے. یہ جو لوگ ہیں ان کو نہیں کرتے بیکاز یہ جو ہے، بٹ دے ور گڈ. بالکل دے ور ایکول ٹو اس.
پھر 65 وار میں انہوں نے آپ نے دیکھا بہت ایئر فورس آرمی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جو لوگ ادھر ہمارے ساتھ ہیں، یہ فرسٹ ایسٹ بنگال ادھر ویسٹ پاکستان میں تھی، اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور بڑی جاں فشانی سے لڑے. تو آئی تھنک آئی میڈ مائی پوائنٹ کلیئر کہ ایک جو ان لوگوں کو جو پولیٹیکل لیول پہ باتیں ہوئی ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. 1970 میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس وقت میں سلیکٹ ہو گیا فار اسٹاف کالج کیمبرلی یو کے. تو میرے ساتھ حمید گل صاحب ہی تھے، ہم دونوں اکٹھے گئے. میں ان کو پہلے نہیں ملا تھا، مجھ سے بہت سینئر تھے، ہم پی ایم میں بھی اکٹھے نہیں تھے. تو وہاں پہ ان سے میری کہا چاہیے، ہم صرف دو ہی تھے تو کافی دوستی ہوئی ہے وغیرہ. وہ کافی ریولوشنری تھے. وہ کہتے تھے کہ یہی وقت ہے انڈیا کے اوپر ہم چڑھ جائیں، کیونکہ انڈیا اتنا طاقتور ہو رہا ہے کہ اگر ہم انتظار کریں 1 2 3 سال تو وہ انڈیا ہم کو کھا جائے گا. تو اس کا انٹیلیجنس بیک گراؤنڈ تھا اور وہ کافی کلوز تھے اور بڑے قابل افسر تھے. تو میں عمر میں بھی سینیورٹی بھی کافی ان سے کم تھا، لیکن میں انہیں کہتا تھا کہ جی یہ تو انڈیا کے طور آپ چڑھ جائیں گے، لیکن آپ ایسٹ پاکستان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ وہ تو 1600 کلومیٹر ہے، اس میں جو وہ ٹیریٹری ہے اینیمی ٹیریٹری ہے، وہ چاروں طرف سے سراؤنڈڈ ہے ود انڈین اسٹیٹ. ساؤتھ میں برما ہے اور درمیان میں اتنی بڑی وہ ہے، تو کس طرح ہم کریں گے ان کو؟ بٹ ہی واز وہ مجاہد تھا اور میں بالکل اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہمارے آپس میں یہ بحث ہوتی رہتی تھی. وہاں جب اسٹاف کالج میں وہاں پہ ہمیں 2 سبجیکٹس لینے پڑتے تھے. اسٹاف کالج کیمبرلی کی بات کروں میں، جی ہاں جی کیمبرلی کی بات کروں تو وہاں 2 سبجیکٹ آپ کو لینے پڑتے تھے جو کہ سول کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. تو اس میں نے پارلیمنٹ لیا اور میڈیا نیوز پیپرز. حمید گل نے بھی پارلیمنٹ لیا اور اس نے لوکل گورنمنٹس لیا. تو پارلیمنٹ میں وہ ہمیں لے گئے، ہم ایک دفعہ گئے لیبر پارٹی کے ساتھ لنچ کیا، پھر ہم نے وہاں کی جو ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز وغیرہ دیکھی، 1 2 گھنٹے وہاں ٹھہرے. پھر 1 2 مہینے بعد پھر ہم گئے، پھر وہ کنزرویٹو پارٹی جو کہ اپوزیشن میں تھی اس وقت، ان کے ساتھ ہم نے ہائی ٹی کی، اور پھر ہم نے وہ تو 2 ہم نے سیشن وہ کیے. اس وقت ایک تو یہ یحییٰ خان کا وقت تھا، یہ 1970 کی بات ہے. یحییٰ خان کا وقت تھا، پارلیمنٹ تو تھی نہیں، مارشل لاء لگا ہوا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کا ہم نے آبزرو کیا تھا اس سے پہلے، یہ پارلیمنٹ جو کہ مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ بہت مختلف تھی ہمارے اپنے تجربے سے. تو اینی وے جب یہ ہم اس میں گئے، ہمیں فلیٹ اسٹریٹ لے گئے اور ہمیں وہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ وہ ٹیلی گراف پیپر ہے وہاں پہ گئے. ہم دن کے 2 بجے گئے اور وہاں رات کے 3 بجے تک ہم رہے جب تک پیپر نہیں نکلا. تو وہاں پہ وہ ملک جہاں پہ فری پریس کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ان کے فری پریس کی بات کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی بات کرتے ہیں. بہت دلچسپ چیزیں وہاں پہ نظر آئیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو آفس ہوتا ہے فارن آفس، وہ ایشو کرتا ہے نیوز پیپرز کو ایک ڈیلی کہ بھائی جو دنیا میں واقعہ جو ہوا ہے اس میں برٹن کا کیا انٹرسٹ ہے. وہ بس صرف ان کو بتاتے ہیں برٹن کا کیا انٹرسٹ ہے، اور پھر جو پیپر ہے اپنی مرضی سے لکھتے ہیں. اگر وہ انہوں نے وہ کیا، اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف لکھتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ملک کے خلاف ہے وہ چیز نہ ہو جائے. تو یہ بہت اٹس اے ویری سٹل وے آف ڈوئنگ جو انگریز کرتا ہے. تو پھر انہوں نے ہمیں اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے ہم ڈیموکریسی اور ہم اس کی وہ ہے. تو جب یہ ہوا وہاں سلطان قابوس اس زمانے میں، ہی واز اے ینگ مین، یہاں سے سینڈر سے ٹریننگ کر کے گیا تھا. اس نے اپنے باپ کے خلاف وہ کر کے اور اس کو باپ کو انسیٹ کیا. تو انہوں نے فوراً انہوں نے ہمیں دکھایا جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا.
انہوں نے کہا جی یہ آدمی جو ہے یہ سینڈس میں ٹرین ہوا ہے, ہم نے اسے ٹرین کیا ہے, اور یہ جو ہے یہ ابھی اس میں کچھ نہیں ہے, یہ ادھر جائے گا تو یہ وہاں پہ ایئر فیلڈز بنائے گا, ہاسپٹلز بنائے گا, روڈز بنائے گا, بلڈنگز بنائے گا, اور وہاں پہ برٹن کی جو ہماری وہ ہے. پھر میں نے وہ کیا کہ ان کا جو ہوا تھا میں ریکال کیا, 1 مہینے 2 پہلے سب جو پیپرز تھے, چاہے انڈیپینڈنٹ ہے یا ٹائم ہے یا ٹیلی گراف ہے, سب نے اس کو ویلکم کیا ہوا تھا. اسی طرح جب یہ اس زمانے پہلی دفعہ یہ ہائی جیکنگ ہوئی تھی وہاں, ویری فیمس لیلا جن کو آپ کو یاد ہوگا, اس میں انہوں نے پھر وہ دیا کہ ان کی طرف سے کیا آیا کہ جی ان کے عرب کنٹریز میں ان کو کیا برٹن کا کیا انٹرسٹ ہے, کہ جی ہمارا $7 کا بیرل تھا, ٹھیک ہے, جو آج کل $80 کا ہے, کتنے کا ہے, تو کہا جی ہمیں $7 کا ملتا ہے, اور یہ ہمیں برٹن کو اس سے بھی کم ملتا ہے, 3 یا 3.5 میں ملتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی ان میں یہ ہو کہ بھائی جو بھی ہو اس میں جو یہ مونرکیز ہیں, مونرکیز کو اس پہ وہ نہ آئے, چاہے جو کچھ آپ کرتے ہیں. تو یہ دیز ور دا جو کہتے ہیں ٹینٹس آف ڈیموکریسی جو وہ فالو کرتے ہیں, لیکن ایک اوور آل جو ملک کے اس میں ہے. ابھی آپ خود دیکھیں, ابھی ہم لیسن کیا لیں, ہمارے جو پیپرز ہیں یا ہمارے جو چینلز ہیں, ہمارے جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کس طرح کیا اس میں ہر دفعہ پاکستان کو رکھا جاتا ہے, یا اگر آپ کسی, چاہے ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو اپوزیشن میں ہے یا جو گورنمنٹ میں ہے اس کو لتاڑو, چاہے ملک کا کچھ ہو جائے, چاہے ملک کی بدنامی ہو جائے, چاہے ملک کا کچھ ہو جائے. تو یہ ملک کا جو, تو وہاں سے میرا یہ وہ تھا کہ جی ان لوگوں نے اپنے ملک کی وہ انٹرسٹ ٹاپ موسٹ پہ رکھی ہوئی تھی, ود دا پارلیمنٹ اینڈ ود ان دا پریس. یہ جو 2 بڑے کیا کہتے ہیں جو پلرز آف پاور ہیں, اس پہ یہ تھا. پھر جب وہ کورس ختم ہوا تو ہم, لیکن وہاں پہ بس یہ پارلیمنٹ میں ہمیں یہ وہ تھا کہ ریاض خان نے الیکشن اناؤنس کر لی تھی, انہوں نے 1 یونٹ توڑ دیا تھا. دین وی کم ٹو 70 اکتوبر ہمارا ختم ہوا, تو بس یہ اچھی خبر سنی تھی کہ بھئی آیا خان نے وہ توڑ دیا ہے, 1 یونٹ توڑ دیا ہے. تو ٹو سم ایکسٹینٹ جو ایسٹ پاکستان کو انہوں نے کیا تھا, 1 یونٹ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کو جہاں ان کو شیئر 55% ہونا چاہیے وہ 50 ہو جائے, اور وہ فیئر الیکشنز کرائیں گے. تو جب ہم واپس آئے اور ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے کراچی سے, میں حمید گل تو پشاور اتر گیا, تو میں نہ لاہور اتر گیا, پشاور تک گئے. تو وہاں ایک چیز تھی کہ جب تمام گھروں میں پنجاب میں سندھ میں ایک نیا جھنڈا لگا ہوتا گھروں کے اوپر, وہ پیپل پارٹی کا. ہم نے تو نہیں دیکھا تھا, سیر رنگل ایسا لگا تھا, ٹھیک ہے جی. تو اٹ واز اے گریٹ انتھوزیزم فار یہ نئی پارٹی جو آئی تھی بھٹو صاحب کی, اور اس کو بہت جوش تھا, بہت وہ تھا. الیکشن بھی اکارڈنگ ٹو سم پیپل کہ وہ دا فیئرسٹ الیکشن میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں ہوا, اور اس نے وہ فیئرسٹ وہ رزلٹ دے دیے. وہ یہ تھے کہ مجیر الرحمان ادھر آ گیا, اور یہاں ڈنٹ گیٹ اے سنگل وہ سیٹ ہے, یہاں بھٹو صاحب کو میرے خیال میں 88 سیٹیں ملی, اور 81, اور وہ پھر وہ تو لائک آئی سیڈ ارلیئر, آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ وہ ہے, تو ریسٹ از ہسٹری. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, پھر کیسے انہوں نے اور یحییٰ خان نے انہوں نے الیکشن کو ادھر تم ادھر ہم, اور لوگ وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا, کسی نیوز پیپر نے کہا تھا, بٹ واٹ ایور اٹ از, بٹ دیٹ واز امپلیکیشن کہ جی ادھر وہ اس کو کرنے دو اور لیٹ می رول ہیئر. اور تو اور اس کے نتیجے میں جو پھر ایکشن ہوئے ان کا بھی آپ سب کو پتہ ہے. لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں جس دن پہلے دن جا کے مجھے بریگیڈ میجر لگا دیا سیالکوٹ میں, تو جس دن میں نے ٹیک اوور کیا
اور میں گھر میں اکیلا تھا, میری فیملی نہیں آئی تھی, تو ٹیلی فون بج رہا تھا, وہ فیلڈ ٹیلی فون وہاں پڑا ہوا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو وہاں سے کسی نے مجھے فون کیا کہ جی وہ تو انڈینز آگے بڑھ رہے ہیں ہماری طرف, اور وہ پوزیشنیں لے رہے ہیں اور یہاں کر رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد وہ خبروں میں سنا تو انہوں نے وہ جہاز جو انہوں نے اپنے پہلے فورس سے پہلے موو کی, اور پھر وہ جو گنگا تھا یا کیا تھا جس کو انہوں نے وہ ڈرامہ کیا تھا, جس کو ہائی جیک کرا کے لائے تھے, اور اس کو تو وہاں سے پھر وہ ڈرامہ وہاں کا شروع ہوا. اور پھر یہ جو ڈسیزن لی انہوں نے کہ جی اس کو کرش کریں گے, یہ جو وہاں پہ انسرجنسی ہے اس کو کرش کریں گے. اس میں وہ بھی آپ کو پتہ ہے صاحبزادہ یعقوب صاحب وہاں پہ تھے اس وقت, جو وہاں کے جو ایسٹ کمانڈر, انہوں نے ریفیوز کیا, بلکہ انہوں نے اس کے خلاف دیا. ان کو پھر ریموو کر کے ٹکا خان کو بھیج دیا گیا, جنہوں نے اپنی وہاں پہ آپریشن شروع کی.